السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے آج آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں۔ آپ نے یوٹیوب پہ کئی باتیں سنی ہوں گی کہ بعض لوگ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر جانتے ہیں، کافر مانتے ہیں۔ علماء کرام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمانے کا حکم دیا ہے، یعنی جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر جانتے اور پہچانتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت بھیجو اور ان سے تعلقات چھوڑ دو۔ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق سے یہ عقیدہ اور یہ مسلک رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آپ کے سلسلے نسب میں جس قدر آبا و امہات ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اور اسی عقیدے پر اپنے ذہن و دماغ کو رکھنا چاہیے۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عقیدہ جو ہے، اور یہ عقیدہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 میں یہ ذکر فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اب حالت قیام میں بھی ملاحظہ فرماتا ہے، اور اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہا تھا جب آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں پشت ہا پشت منتقل ہو رہا تھا۔ اب ذرا بتائیے کہ سجدہ کرنے والوں میں پشت ہا پشت منتقل ہو رہا تھا تو سجدہ کون کرتے ہیں؟ کافر تو نہیں کرتے، مومن ہی کرتے ہیں سجدہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا نور جو منتقل ہو رہا تھا تو ایسے میں منتقل ہو رہا تھا جو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں علامہ سیوطی علیہ رحمہ ہو یا علامہ صاحب روح المعانی ہو، اور اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میں، ان سب بہت ساری تفاسیر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ امام رازی علیہ رحمہ تفسیر رازی میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور علامہ سیوطی نے، امام رازی نے اسرار التنزیل جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اس آیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اسلام پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اسلام پر استدلال کیا ہے ان دونوں مفسرین نے، یعنی علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اور علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آباء و اجداد کے مسلمان ہونے پر کیا ہے؟ استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساجدین سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا، لہٰذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں تمام آبا و امہات مومن ہیں۔ یہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ساجدین کی یہ تفسیر، یعنی ساجدین کی جو یہ تفسیر کی گئی ہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں اپنی کتاب روح المعانی میں، اور اس آیت کے تحت یعنی سورہ شعراء کی تفسیر کے تحت جو اس آیت نمبر 219 کے تحت فرماتے ہیں علامہ آلوسی کہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جس سے آپ کے آباء و اکرام کا ایمان ثابت ہوتا ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی تفسیر فرمائی ہے اس تفسیر سے بھی کیا ہے؟ آپ کا ایمان جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ کے آباء کرام کو کافر کہے، علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں جو شخص آپ کے آباء کرام کو کافر کہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ میرے خیال میں وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 503 جلد 1 کے صفحہ نمبر 503 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن
حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، مطلب یہ ہے کہ میں ہر زمانے کے بہترین لوگوں میں منتقل رہا، ہر زمانے کے بہترین لوگوں میں منتقل رہا، یہاں تک کہ جس زمانے میں اب ہوں اس زمانے کے بہترین لوگ بھی مجھے بھیجے گئے، بہترین لوگوں میں کیا کیا گیا؟ مجھے بھیجا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر زمانے کے بہترین لوگوں میں میرا نور منتقل ہو رہا، اور میں اب جس زمانے میں ہوں اس زمانے کے بہترین لوگ میں کیا ہے؟ میرا نور منتقل ہوا ہے۔ اب ذرا بہترین لوگ کو تو مسلمان کو ہی تو بہترین کہیں گے، کافر کو تو بہترین نہیں کہا جائے گا اسلام، یعنی کافر کو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بہترین ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ اور اس کی تفسیر جو ہے نا، بہت ساری کتابیں ذکر کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق، اور خاص طور پر امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک رسالہ ہی لکھا ہے، ایک رسالہ ہی لکھا ہے والدین کریمین کے مسلمان ہونے کے حوالے سے، اور بہت سارے دلائل دیے ہیں اس میں، جن رسالے کا نام شمول الاسلام ہے۔ یعنی شمول الاسلام کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے شمول الاسلام میں کیا ہے؟ ذکر فرمایا ہے۔ اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں ایک کتاب، امام عبد الرزاق نے اپنے تصنیف میں سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اس حدیث کو ذکر کیا، الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 213 میں ذکر فرمایا ہے۔ کیا ذکر فرمایا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر ہر دور میں کم از کم 7 مسلمان ضرور رہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ زمین جب سے بنی ہے نا، اس زمین پر کم سے کم کیا ہے؟ 7 مسلمان جو ہے روئے زمین پر ضرور رہے ہیں، اور اگر کوئی دور ایسا گزرتا جس میں روئے زمین پر کوئی مومن نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے سب ہلاک ہو جاتے، زمین اور زمین والے کیا ہو جاتے؟ سب ہلاک ہو جاتے۔ اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ بخاری کی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، یعنی امام بخاری نے جو کیا فرمایا؟ شرائط صحیح کے ذکر فرمائے ہیں، تو یہ حدیث جو ہے وہ بخاری کے شرائط پر کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ میں نے ایک حدیث امام بخاری کی ذکر کی، اور ایک حدیث جو ہے وہ مصنف ابن عبد الرزاق کی ذکر فرمائی، اور یہ دونوں حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے اور بخاری کے شرائط کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین ہر دور میں مومن اور مسلمان لوگوں سے خالی نہیں رہی، خالی اور نہیں رہی، اور مومن اور مسلمان ہی بہترین لوگ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا نور ہر دور میں بہترین لوگ یعنی مسلمانوں میں منتقل ہوتا رہا، مسلمانوں میں کیا ہے؟ منتقل ہوتا رہا، تو ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و امہات کیا ہے؟ مومن ہے، تمام امہات کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب یہ بات تو بالکل ثابت ہو گیا۔ اب میں ایک بات ہے کہ جو لوگ ایک حدیث کی بنیاد پر کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے وہ حدیث بالکل واضح ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان باب نمبر باب ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنالہ شفاعۃ ولا تنفعہ قرابۃ المقربین، اس باب کی پہلی حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ آخرت میں میرا باپ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ جب وہ شخص جانے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ اب جب اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا تو اس کا بھی آپ تھوڑا سا خلاصہ سنیے کہ حدیث پاک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا اور تمہارا دونوں کا باپ جہنمی ہے، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے باپ سے مراد جو ہے وہ چچا ابو طالب ہے۔ یہاں پر جو باپ سے مراد ہے وہ کون ہے؟ چچا ابو طالب ہے۔ اور عرب کا یہ عام اسلوب تھا، یعنی عرب یہ بولتے تھے کہ چچا کا اطلاق جو ہے وہ باپ پر کر دیا کرتے تھے، یعنی عرب کا جو اسلوب تھا وہ چچا کا اطلاق کس پہ کیا کرتے تھے؟ باپ پہ کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثال کیا ہے؟ موجود ہے کہ چچا کا اطلاق جو ہے وہ باپ پر
کیا گیا ہے۔ مطلب یہ مثال کے طور پر جیسے دیکھو میں ایک چند مثال دیتا ہوں کہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل بھائی ہیں۔ حضرت اسحاق جو ہیں اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا ہوئے، حضرت یعقوب کے کیا ہوئے؟ چچا ہوئے۔ لیکن قرآن پاک میں ان پر حضرت یعقوب کے باپ کا اطلاق کیا گیا ہے، باپ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت یعقوب نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ نعبد الہک و الہ آباؤک ابراہیم و اسماعیل، ہم آپ کے خدا اور آپ کے آبا یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں پر حالانکہ چچا ہیں، لیکن کیا ہے یہاں پر چچا کا اطلاق آبا کے ذریعے کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عرب میں یہ محاورہ تھا کہ چچا کا اطلاق باپ پر کر دیا جاتا تھا، تو وہاں پر جو احادیث میں کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی اطلاق جو ہے وہاں پر چچا کا اطلاق باپ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تو اب اس سے کوئی ظاہری احادیث سے یہ ثابت نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کیا ہے؟ جہنم میں۔ اس کا آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے اس میں اس موضوع پر بہت سارے 6 رسالے لکھے گئے ہیں۔ علامہ سیوطی اعلی حضرت نے بھی رسالے لکھے ہیں اس موضوع پر، شمول الاسلام کے نام سے۔ تو میں آپ کو اس میں تو میں نے مختصر طور پر بتا دیا، تو اگر آپ کو اس میں اور تفصیل جاننا ہے تو آپ حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے رسالے بھی پڑھیں، اور کیا ہے حضرت علامہ سیوطی علیہ رحمت و رضوان کے رسالے بھی پڑھیں کہ علامہ سیوطی نے بھی ذکر کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے حوالے سے جو لوگوں کے دل میں شبہ ہے، آپ ان کو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جو ہے وہ بالکل مومن ہیں۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے سبحانک آیت کریمہ پڑھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھا، اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر مچھلی نے کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا ہے اپنے پیٹ سے انگل دیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ تمام تفسیر کی کتابوں میں اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کی آیت کے تحت جو حضرت یونس علیہ السلام نے جو ذکر کیا ہے، تو جو اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے کیا ہے یہ ذکر کیا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مچھلی کو کیا کیا، وہ عزت و احترام عطا فرمایا کہ اب تمام مچھلیوں کو یہ حکم دیا کہ اے مچھلی اب تو اس مچھلی کے نیچے رہنا۔ کیوں رہنا؟ اس لیے کہ اب اس مچھلی میں ایک میرا نبی یونس گیا ہے، تو اب اس مچھلی کی عزت و احترام اتنی ہے کہ جب قیامت تک اس مچھلی کی اولاد کے اوپر کسی مچھلی کو تیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں تمام علماء نے تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ اب ذرا میں بتاؤں کہ حضرت یونس علیہ السلام بعض روایت کے مطابق 3 دن رہے، بعض روایت کے مطابق 1 مہینہ رہے۔ 1 مہینہ جب حضرت یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو اتنی عزت و احترام سے نوازتا ہے۔ تو میرے آقا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اگر وہ حضرت آمنہ کے بطن میں 9 مہینہ رہے تو بتاؤ کہ کیا وہ بطن پاک نہیں ہوگا؟ کیا ان کو کیا ہے کافر ہی مانا جائے گا؟ جب ایک مچھلی کو عزت مل سکتی ہے تو یہاں پر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان کو کیسے نہیں عزت ملے؟ تو اس سے بھی تو کم سے کم اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہنے والے، ذرا سوچو کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں، کس بنیاد پر چل رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح خیالات اور صحیح نظریات کو لے کر چلیں تاکہ کیا ہے ہمیں آسانی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد کا
علم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔